لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود. سر الله موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. سید المرسلین رحمة للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما آتاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. بلند ترین صلوات محمد اس سے بلند صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آج کی شب بلند ترین صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت اقدس پناہ میں کائنات کی اس عظیم شب اور کائنات کے سلطان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعاؤں کی رات اور قبولیت کی شب ہے. سورہ حشر کی 7ویں آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. آواز قدرت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کچھ چہرے پہ سوالیہ نشان بھی ہے کہ شب کچھ ہے اور آیت کا انتخاب کچھ اور ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ جز کو کل کے ذریعے پہچانا جائے، چھوٹے کو بڑے کے ذریعے پہچانا جائے. آواز قدرت ہے پوری دنیا کے لیے کہ اے دنیا والو، جو تمہیں محمد دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. آیت کا انتخاب دیکھیے گا سرکار، توجہ کیجیے گا. پہلی بار آپ کی سماعت کے حوالے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو لفظ میں آپ تک پہنچاؤں گا، ماشاءاللہ زرخیز زمین کا نام جلال پور ہے، اور یہاں پہ لفظوں سے معنی چننے کا ہنر رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. آواز قدرت ہے جو تمہیں محمد دے دیں لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے.
یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسے لے لو جو محمد تمہیں دے دے، اور اس سے رک جاؤ جس سے میرا نبی تمہیں روک دے۔ اپنی مرضی سے نہ کسی کا انتخاب کرنا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اپنی مرضی سے نہ کسی کا انتخاب کرنا، نہ اپنی مرضی سے کسی کو چھوڑنا، اس لیے کہ تم آزاد پیدا کیے گئے ہو ضرور۔ پوری مخلوق میں صرف ایک انسان کو یہ شرف ہے کہ اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ہر جتنی بھی مخلوق ہے وہ آزاد، یہاں تک کہ فرشتے بھی آزاد مختار نہیں ہے۔ یہ امتیاز صرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ اللہ نے اس انسان کو آزاد پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، اس پہ چل کر آؤ گے تو متقی بن جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو فاسق بن جاؤ گے۔ انتخاب کا حق تمہیں ہے کہ تم کس راستے کو چنتے ہو، لیکن اگر اس راستے پر تم نے قدم رکھ دیا تو اب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ راستے کا رہبر اپنی مرضی سے چن لو۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا سرکار، راستہ چننے کا انتخاب تمہارا ہے، لیکن راستے پہ آ کر رہبر چننے کا انتخاب نہیں ہے۔ ایک بار اگر تم نے راستے پر قدم رکھ دیا تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے بعد بڑی عجیب زبان استعمال کیا ہے قرآن نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، جو محمد دے اسے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور خبردار خدا سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ خدا شدید عذاب دینے والا ہے۔ جس قرآن نے اپنا جھومر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بنایا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، مجھے امید ہے کہ لفظوں کی قدر ہوگی۔ جس قرآن نے قلعہ توحید کے دروازے کا جھومر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بنایا، حالانکہ وہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے، لیکن جب قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے نظر آئے گی وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مولوی کا کام ہے بندے کو اس سے ڈرانا، یہ کرو گے بھون دیے جاؤ گے، یہ کرو گے سانپ بچھو آ جائیں گے۔ اس نے اپنے بندوں کو ڈرایا نہیں، اس نے جب اپنے بندوں کو بلایا تو اپنی صفت میں سے وہ صفت ظاہر کی کہ میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں۔ لیکن جب یہاں پہ بات آئی کہ جو محمد دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ، تو آگے کہہ رہا کہ ڈرتے رہنا اس لیے کہ میں عذاب دینے والا ہوں۔ جو محمد تمہیں دے دے، اصول اسلام کلیہ شریعت یہی ایک جملہ ہے کہ جو محمد دے دے اور جس کیفیت میں دے دے اسے اسی کیفیت میں لے لو۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے بھی علی کو محبت کی بنیاد پہ امام نہیں مانا ہے، حسین کو محبت کی بنیاد پر قبول نہیں کیا ہے۔ اگر میرے نبی نے حسین کے لیے جملے استعمال نہ کیے ہوتے، یا اگر رسول نے غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا ہوتا تو ساری دنیا علی کو مانتی، ہم نہ مانتے۔ شاید آپ کے مزاج پہ گرا گزرا ہے یہ جملہ، ساری دنیا مانتی ہم نہ مانتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن تھا کہ وہ لے لو جو محمد دے دے، اس سے رک جاؤ جس سے میرا نبی تمہیں
روک دے، اس لیے کہ یہ ہے سلطان کائنات، یہ ہے مقصد تخلیق کائنات، یہ ہے صدر مملکت کائنات، پوری کائنات اللہ نے اسی کے صدقے میں بنائی ہے۔ خلقت الاشیاء لأجلک، اے میرے پیغمبر، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، یہ زمین سے لے کر آسمان تک اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے بنایا ہے۔ خلقت الاشیاء لأجلک، یہ پوری کائنات ہر شے تیرے لیے بنایا ہے۔ وخلقتک لأجلی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی زمین کی خلقت محمد کے صدقے میں، آسمان کی خلقت محمد کے صدقے میں، چاند و سورج کی خلقت محمد کے صدقے میں، یعنی زمین محمد سے ہے، آسمان محمد سے ہے، چاند و سورج محمد سے ہے، ستارے محمد سے ہے، جنت محمد سے ہے، جس سے پوری کائنات ہے۔ وہ کہہ رہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کو، جس سے پوری کائنات ہے۔ پیچھے والوں تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولتے رہیے گا، ہلکا ہلکا بولتے رہیے گا، تاکہ میں سمجھوں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جس کے صدقے میں پوری کائنات ہے، اس نے کہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یعنی کائنات محمد سے، محمد حسین سے، پوری کائنات محمد مصطفیٰ سے، میرا نبی حسین سے۔ جو تمہیں میرا نبی دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ہاتھ تمہارے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھوں پر میرا قبضہ ہے۔ شاید کہ میں اپنی بات پہنچا دوں آپ تک۔ تمہارا ہاتھ تمہارے اختیار میں ہے، اس کا ہاتھ اس کے اختیار میں نہیں۔ خطابت کے زوم میں بات کرنے کا صابر رضا نہ عادی ہے نہ شوق ہے۔ قرآن پڑھیے گا، سورہ یونس ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے، میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے۔ یہ ہے سورہ یونس۔ سورہ فتح پڑھیے گا، آواز دی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے پیغمبر انہوں نے جو تیرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، یہ تیرے ہاتھوں پہ نہیں میرے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی ہے، اس لیے کہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ یہ ہے سورہ فتح کہ یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ آگے پڑھیے سورہ انفال، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ پتھر جو تو نے مارے ہیں، یہ پتھر تم نے نہیں میں نے مارے ہیں۔ آگے بڑھیے سورہ تکویر، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اے میرے نبی تو وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ سورہ نجم، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ فرما دیجئے میں وہی بولتا ہوں جو وہی ہوتی ہے۔ میں آیتیں پڑھ کر گزرا، متوجہ نہیں ہوئے۔ سورہ یونس میں وحی کرتا ہوں جو وہی ہوتی ہے۔ سورہ فتح تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ سورہ انفال تیرا کام نہیں میرا کام ہے۔ سورہ تکویر تیری چاہت نہیں میری چاہت ہے۔ سورہ نجم تیری زبان ہے لیکن تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ علماء کی موجودگی ہے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے یہ پروٹوکول کسی نبی کو نہیں دیا۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار، یہ پروٹوکول اس نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ کہیں پہ قرآن میں نہیں کہا کہ آدم کی آنکھیں میری آنکھیں، ابراہیم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، موسیٰ جو سن رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں، کہیں پہ نہیں کہا۔ یہ شرف صرف نبی کو عطا کیا، میرے نبی کو، یعنی اس نے اصول یہ بنایا کہ اے میرے پیغمبر ہاتھ تیرا ہوگا، حرکت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، بیان میرا ہوگا، نام تیرا ہوگا، کام میرا ہوگا۔ اتنا زبردست پروٹوکول، اس کے ہاتھوں پہ قبضہ،
اس کی زبان پہ قبضہ، اس کی آنکھوں پہ قبضہ، اس کے کانوں پہ قبضہ، اس کے دل پہ قبضہ، اس کے ہاتھ اس کے قبضے میں. تو اب ان ہاتھوں سے یہ جو بھی کرے گا، خدا کرے کہ اپنی بات پہنچا کے چلا جاؤں گا، اب ان ہاتھوں سے یہ محمد جو بھی کرے گا گویا اس نے نہیں کیا، اس نے کیا. اب اگر یہی محمد اسی ہاتھوں سے کسی بچے کو اٹھا کر گود میں بٹھا لے، توجہ آیا نہیں آیا آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے کہ سرکار، اب اگر یہی ذات پیغمبر کسی بچے کو اسی ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لے. ادھر بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، کائنات کا رسول منبر پہ تھا، رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے حسین کو دیکھا، سلطان انبیاء نے خطبہ بھی روکا، منبر بھی چھوڑا. بڑی توجہ کی جگہ خدا کے لیے. ادھر منبر پہ تھا میرا نبی، خطبہ دے رہا تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، حسین کو دیکھا، خطبہ بھی روکا، منبر بھی چھوڑا. بڑھ کر ان ہاتھوں سے حسین کو اٹھایا، گود میں بٹھایا. میں نے کہا یا رسول اللہ، نواسے سے ایسی محبت، آواز دی تو نے قرآن نہیں پڑھا، وما محمد الا رسول. خدا کرے کہ توجہ کیجئے گا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے، صرف رسول ہے. میں نے نواسے کی محبت میں حسین کو نہیں اٹھایا، رسالت نے امامت کو اٹھایا ہے. جو آیا نہیں آیا، مولا سلامت و شاد آباد، صلوات محمد و آل محمد. توجہ مولا سلامت و شاد آباد ہے. یہ نانا اور نواسے کی محبت کا چکر نہیں ہے. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، صرف رسول ہے. یہ رشتہ داری نبھانے نہیں آیا ہے، اور اسلام رشتہ دار کا ضامن نہیں ہوتا، اسلام کردار کا ضامن ہوتا. اور جو ہے نہیں ہے آپ کو، اسلام رشتہ دار کا ضامن نہیں ہوتا، کردار کا ضامن ہے اسلام. کشتی لے کر نوح چلے، بیٹا ڈوبنے لگا، نبی کے ساتھ ساتھ باپ بھی تھا، ہاتھوں کو اٹھا دیا. پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا تیرا اہل ڈوبے گا نہیں، ہے تو بیٹا ڈوب رہا ہے، بچا لے. تو وعدہ خلافی تو کرتا نہیں، تو نے وعدہ کیا تھا تیرا اہل ڈوبے گا نہیں، تیرا اہل ڈوبے گا نہیں. اس نے جو جواب دیا، اس جواب میں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں سرکار، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل دور کی حجت کے عمل سے ملتا ہوا نہیں ہے. دور کی اس لیے کہ عمل صالح ہوتا ہی وہی ہے جو عمل حجت سے مل جائے. جو عمل حجت سے ٹکرا جائے وہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. انہو عمل غیر صالح، تیرا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے. معلوم ہوا اہلیت رشتے کی بنیاد پر نہیں ملتی، اہل بیت رشتے کی بنیاد پر نہیں بنتے، اہل بیت کردار کی بنیاد پر بنتے ہیں، رشتے کی بنیاد پر اہل بیت نہیں بنتے. اہلیت رشتے کی بنیاد پر قطعاً نہیں ہے. عقل استعمال کرو. اسلام عقل مندی کا مذہب ہے، عقل والوں کا مذہب ہے اسلام. قرآن عقل مندوں سے گفتگو کرتا ہے، بے عقلوں سے گفتگو نہیں کرتا. میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن عقل مندوں سے گفتگو کرتا ہے، بے عقلوں سے قرآن کی کوئی گفتگو نہیں ہے. اور میرے نبی نے جملہ بھی کہا، اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقلہ فانما یجازی بعقلہ. خبردار کبھی کسی کا عمل نہ دیکھنا، یہ دیکھنا اس کی عقل کیسی ہے. پیچھے والوں توجہ کیجئے گا، عمل نہ دیکھنا، فانظروا فی حسن عقلہ، اس کی عقل
عقل دیکھنا. کیوں؟ فَإِنَّمَا يُجَازَى بِعَقْلِهِ، اس لیے کہ جزا عمل کے مطابق نہیں، عقل کے مطابق دی جائے گی. جزا عقل کے مطابق. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا عقل کیا ہے؟ من کان عاقلا کان لہ الدین ومن کان لہ الدین دخل الجنہ. فرمایا عقل دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنتی ہے. خدا کرے کہ بات پہنچا دوں. رسول نے فرمایا عقل کی بنیاد پہ جزا ہے. عقل ہے تو جزا ہے، عقل نہیں ہے تو جزا نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا عقل دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنتی ہے. عقل دین ہے، عقل دین ہے، عقل دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنتی ہے. اور خواجہ کہہ کر چلا گیا دی است حسین دی پناہ است حسین. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ دین حسین ہے. معلوم ہے جس کے پاس حسین ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کے پاس حسین ہے. اس لیے اسلام کی کوئی گفتگو بے عقلوں سے ہے ہی نہیں. بے عقلوں پہ اس نے اپنے قانون کو نافذ نہیں کیا کہ اگر عقل نہیں ہے تو نماز روزہ حج و زکوٰۃ کچھ اس پہ نافذ نہیں ہوتے. اسلام عقل مندوں کا مذہب ہے. جب آپ کے باپ آدم، ہمارے باپ آدم پہلا انسان دنیا میں آئے تو جناب جبریل 3 چیز لے کر آئے کہ آدم ان 3 میں سے ایک کو چن لو، 2 کو چھوڑ دو. 3 چیزیں تھیں: حیا، دین، عقل. آواز دے آدم ان میں سے ایک کو چن لیجئے، 2 کو چھوڑ دیجئے. جناب آدم نے کہا میں نے عقل کو لے لیا. جبریل نے کہا حیا، دین. چلو آدم نے تمہیں قبول نہیں کیا. دونوں نے کہا جبریل جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور جب سے خلق کیا ہے تب سے یہ حکم بھی دیا ہے کہ حیا، دین وہاں رہنا جہاں عقل ہو. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. حیا، دین وہاں رہنا جہاں عقل ہو. جہاں عقل نہ ہو وہاں نہ رہنا. معلوم حیا وہاں ملے گی جہاں دین عقل ہوگی، دین وہاں ملے گا جہاں عقل ہوگی. حیا وہاں ملے گی جہاں عقل ہوگی، دین وہاں ملے گا جہاں عقل ہوگی. جہاں عقل نہیں نہ وہاں حیا ہوگی نہ وہاں دین ہوگی. عقل مندی یہ ہے کہ عقل کا دامن تھام لو، دین بھی بچ جائے گا، حیا بھی بچ جائے گی. دین بھی اگر عقل مند ہے. معاشرے میں سب سے چھوٹی عقل کس کو سمجھا جاتا ہے کہ کم عقل ہے؟ ہر شادی شدہ ڈر رہا ہے کہ ان کے پاس عقل ان کے پاس عقل نہیں ہے. عقل کا تقاضا ان سے نہ کرو. لیکن اگر وہ عورت بھی عقل کا دامن تھام لے تو فرعون کے محل میں بھی رہے. اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار. اگر وہ عورت بھی عقل کا دامن تھام لے، بی بی آسیہ نے عقل کا دامن نہیں چھوڑا، فرعون کے محل میں رہی، حیا بھی بچا لیا، دین بھی بچا لیا. معلوم اگر عورت عقل مند ہے تو فرعون کے گھر میں بھی رہ کر بگڑ نہیں سکتی ہے، اور اگر عورت بے عقلی ہو جائے نبی کے گھر بھی رہ کر ٹھیک نہیں ہو سکتی. عقل کا تقاضا ہے. پریشان نہ ہوئیے سرکار. میں نے نوح کی بیوی کا ذکر کیا ہے. جناب نوح کی بیوی نبی کے گھر میں، آپ سلامت رہے سرکار. جناب نوح کی بیوی نبی کے گھر میں تھی اور بگڑی ہوئی تھی. معلوم سدھرنے کے لیے نبوت کی 4 دیواری نہیں، کردار کی پاکیزگی چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد آباد رکھے آپ. تو اسلام عقل مندوں کا مذہب ہے. عقل مندی یہ ہے کہ قرآن کے تقاضوں کو پورا کرو. جو محمد دے دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے
اس سے رک جاؤ۔ محمد نے علی دیا، ہم نے علی لیا۔ محمد نے زہرا دیا، ہم نے بی بی کو قبول کیا۔ محمد نے حسن دیا، ہم نے حسن کو لیا۔ محمد نے حسین دیا، ہم نے حسین کو لیا۔ اور صرف حسین کو یہاں والوں نے نہیں لیا، وہاں والوں نے۔ بے شک آپ دیکھ لیں، کائنات کی ایک لوتی ولادت ہے 3 شعبان کو۔ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کائنات کی ایک لوتی ولادت ہے 3 شعبان کو، جب سارے وہاں والے یہاں تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار۔ کائنات کی ایک لوتی ولادت ہے 3 شعبان کو، جب سارے وہاں والے یہاں تھے۔ اس سے پہلے کا نظام الگ تھا۔ اس سے پہلے کا نظام یہ تھا کہ یہاں والوں کو کوئی تکلیف ہو تو وہاں والوں سے مانگتے تھے۔ مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، چولی پھیلائیے گا۔ ابھی تک اس سے پہلے نظام کائنات یہ تھا کہ یہاں والے وہاں والے سے مانگتے تھے۔ آدم روتے رہے، وہاں والے سے مانگتے رہے۔ نوح پتھر کھا کر زخمی ہو گئے، آواز دی جبریل میرا نبی ہے، نبوت کی تبلیغ میں زخمی ہو گیا ہے، جاؤ پر کو مس کر دو، نبی کو شفا دے دو۔ جبریل آئے، پر کو مس کیا، شفا مل گئی۔ قرآن پڑھیے گا، جناب ابراہیم کا جملہ ہے، اذا مرضت فہو یشفین، جب مجھے مرض مبتلا ہوتا ہوں میں تو شفا وہاں سے آتی ہے۔ تو یہاں اس سے پہلے 3 شعبان سے پہلے اس دنیا پہ اگر نبی بھی زخمی ہوا تو شفا بھی وہاں سے آئی، شفا دینے والا بھی وہاں سے آیا۔ یہی نظام کائنات بنا رہا، یا 3 شعبان کو حسین نے دنیا میں قدم رکھا۔ ابھی تک اصول یہ تھا کہ یہاں نبی بھی زخمی ہو تو شفا دینے والا وہاں سے آئے۔ ادھر حسین نے دنیا میں قدم رکھا، وہاں کا مریض شفا لینے یہاں آیا۔ اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، مولا سلامت و شاد و آباد رکھ۔ ادھر حسین نے دنیا میں قدم رکھا، وہاں کا مریض شفا۔ میں سوچتا تھا کہ آخر فطرس 700 سال تک جزیرے میں کیوں پڑا رہا؟ چونکہ فطرس کو شفا ملی تھی حسین سے، حسین تھا عرش پر، فطرس کا چوتھے آسمان سے گزرنا تھا بند۔ ادھر شفا خانہ بدلا، خدا کرے کہ توجہ کر لیجیے گا۔ چونکہ فطرس کو شفا ملنی تھی حسین سے، حسین تھا عرش پر، فطرس کا چوتھے آسمان سے گزرنا تھا بند۔ ادھر شفا خانہ بدلا اور 3 شعبان کو کائنات کا شفا خانہ محمد کے گھر میں کھلا۔ شاید میرے لفظوں کی قیمت دے دیتا یہ مجمع، مولا سلامت و شاد آباد رکھے۔ ادھر شفا خانہ بدلا اور 3 شعبان کو کائنات کا شفا خانہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں کھلا۔ جبریل فرشتوں کی قطار لے کر چلا۔ جبریل کیا ہو گیا؟ سارے وہاں والے یہاں آ گئے ہیں۔ کہا تجھے خبر نہیں ہے؟ حسین آ گیا ہے۔ جیسی مریض نے اپنے ڈاکٹر کا نام سنا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جیسے ہی دیکھیں یہ سب چلتا رہے گا، جیسے ہی مریض نے اپنے ڈاکٹر کا نام سنا اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، چونکہ بڑے ڈاکٹر کے یہاں نمبر لگانا پڑتا ہے۔ سلامت و شاد آباد رہے۔ اس کا نمبر آیا 700 سال کے بعد۔ توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ ادھر آئے، جبریل لے چلو میرا ڈاکٹر آ گیا۔ فطرس کو لیے ہوئے چلے جبریل، بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ رسالت کی نظروں نے دیکھا جبریل کیا ہو گیا؟ کہا شفا لینے آیا۔
کہا گہوارے سے مس کر دو۔ مس کر دو۔ اچھا فطروس ایک لوتا مریض نہیں ہے، توجہ کیجئے گا سرکار، فطروس ایک لوتا مریض نہیں ہے، اور فطروس پہلا بھی مریض نہیں ہے، نہ ایک لوتا ہے نہ پہلا۔ اس سے پہلے اور فرشتے بھی آتے رہے، پہلے کوئی اور فرشتہ آیا، پھر دردائیل آیا، پھر فطروس آیا، تیسرا فرشتہ فطروس ہے۔ ویسے تو تاریخ میں 7 نام ہیں، لیکن تیسرا فرشتہ فطروس ہے، پہلا کوئی اور، دوسرا کوئی اور، دردائیل، تیسرا فطروس، پہلا آیا شفا۔ اچھا توجہ کیجئے گا، جو بھی فرشتہ شفا لینے آیا ہر کسی کا مرض ایک تھا، عطاب خدا، شفا دینے والا بھی ایک تھا، حسین۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جب بھی کوئی شفا لینے آیا مرض اس کا ایک تھا، عطاب خدا، شفا دینے والا بھی ایک تھا، حسین۔ لیکن جب بھی رسول نے شفا دی ہر بار رسول نے انداز شفا بدلا۔ خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں آپ کے سماعت میں۔ جب بھی رسول نے شفا دی ہر بار رسول نے انداز شفا بدلا۔ پہلا جو فرشتہ آیا، کیوں آیا؟ شفا لینے کے لیے، اچھا حسین کو لیا، فرشتے سے مس کر دیا، شفا مل گئی۔ دوسرا فرشتہ آیا دردائیل، کیوں آئے ہو؟ شفا لینے کے لیے، اچھا دست دعا بلند کیا، پروردگار حسین کے صدقے میں سے شفا دے دے۔ تیسرا فرشتہ آیا فطروس، کیوں آئے ہو؟ شفا لینے، کہا گہوارے سے مس کر دو۔ میں نے جملہ کہا ہے، آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کی دعا دعا کی شکل میں مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ پہلے دن جو فرشتہ آیا کیا کہ رسول نے لیا حسین کو، فرشتے سے مس کر دیا۔ دوسرے دن جو آیا دردائیل، ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی حسین کے صدقے میں سے شفا دے دے۔ تیسرا فرشتہ آیا فطروس، کہا گہوارے سے مس کر دو۔ ہر بار انداز شفا بدلا، پہلے جسم حسین سے شفا، پھر وسیلہ حسین سے شفا، پھر گہوارے حسین سے شفا۔ قرآن نے کہا تھا جو محمد دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ جو محمد دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ ہر بار رسول نے انداز شفا بدلا، یہ انداز نہیں بدل رہے تھے، کائنات کا رسول اصول بنا رہا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد آباد رکھے، آپ سلامت و شاد آباد رکھے۔ قرآن نے کہا تھا جو محمد دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ جو انداز محمد دے اس انداز کو لے لو، جس سے محمد دے دے اسے لے لو۔ ہر بار انداز بدلا، پہلے جسم حسین سے شفا، پھر وسیلہ حسین سے شفا، پھر گہوارے حسین سے شفا۔ کائنات کا رسول اصول بنا رہا تھا کہ اگر حسین کا زمانہ پاؤ تو جسم حسین سے شفا لو۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد آباد رکھے، آپ سلامت و شاد آباد رکھے، مولا سلامت و شاد آباد، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ صلی اللہ محمد جو محمد دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے دیکھا یہ انداز ہے شفا کا، اگر عہد حسین پالاؤ تو جسم حسین سے شفا لو، اگر وہ زمانہ نہ پاؤ جہاں حسین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اگر وہ زمانہ نہ ملے جہاں حسین ہے اس جالی سے شفا لو، اگر وہاں تک بھی نہ پہنچ سکو دعا میں حسین کو وسیلہ بناؤ، شفا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا سلامت و شاد و آباد رکھے، بلند ترین صلوات محمد آل محمد۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، آپ سارے سلامت و شاد و آباد رکھے۔ اگر عہد حسین پاؤ، حسین کا زمانہ پا جاؤ تو حسین سے شفا مانگو، اگر وہ زمانہ نہ مل سکے تو جہاں حسین ہے اس جالی سے شفا مانگو۔
اگر وہاں تک بھی نہ پہنچ سکو دعا میں اسے وسیلہ بناؤ، شفا مل جائے گی۔ قرآن نے کہا ہے جو محمد دے اسے لے لو، جس سے محمد روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہر حصے پر اس کا قبضہ ہے، اس کے ہر حصے پر اس کا قبضہ ہے۔ اگر یہ حسین پر گریہ کرے تو یہ نہیں رویا، آنکھیں اس کی تھی، توحید رو رہی تھی۔ جو محمد دے دے اسے لے لو، جس سے محمد روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جلال پور کا مجمع ہے، تا حد نظر جہاں تک میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہر چہرے کو دیکھتے ہوئے، اور جو چہرہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے اپنی بات کو اس کی سماعت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حسین کو نہ ماننے کی وجہ، علی کے انکار کی وجہ، اہل بیت کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا نے محمد کو نہیں پہچانا۔ میں نے بہت وزنی جملہ کہا تھا، خدا کی قسم، اہل بیت کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہوئی کہ دنیا نے محمد کو نہیں پہچانا، چونکہ محمد کو سمجھا اپنے جیسا، لہذا اس کے اعلان کو، اس کے اقدام کو اپنی طرح سمجھ لیا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے یہ بھی چاہتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتا ہے۔ اپنی حقیقت تم قرآن میں پڑھو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو جاہل تھے، لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کسی شے کا علم نہیں تھا، تم پیدا ہوئے تو جاہل۔ برابری اس سے کر رہے ہو جو مرکز علم ہے، اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، مولا سلامت و شاد آباد رکھے۔ پیدا ہوئے تو جاہل، برابری اس سے کر رہے ہو جو مرکز علم ہے۔ تمہارا وجود ایک نجس قطرے سے ہے، مقابلہ اس سے کر رہے ہو جو مرکز طہارت ہے۔ تمہاری حقیقت قرآن نے بتائی کہ تم ضعیف ہو، تم لالچی ہو، تم جھگڑالو ہو، تم جہنم کا ایندھن ہو، تم پتھر سے بدتر ہو۔ تمہاری حقیقت، ہماری حقیقت قرآن میں یہ ہے، برابری اس محمد سے کر رہے ہو جس کے وجود کے قصیدے کا نام قرآن ہے، اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، مولا سلامت و شاد آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کی، سلامت و شاد و آباد رہے۔ تمہاری حقیقت قرآن میں برابری، مولا سلامت و شاد و آباد رکھے آپ کی بزرگی جناب حبیب کے صدقے میں سلامت رہے۔ برابری اس محمد سے کر رہے ہو جس کے وجود کے قصیدے کا نام، وجود کے قصیدے کا نام، اس کے بدن کے ہر حصے کا قصیدہ اس نے قرآن میں پڑھا۔ اس کے نفس کو دیکھا، آواز دی لا تکلف الا نفسک، اس کے سر کو دیکھا، آواز دی یا ایھا المدثر، اس کی زلفوں کو دیکھا، آواز دی واللیل اذا سجا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، آواز دی ولا تمدن عینک، اس کی بصارت کو دیکھا، آواز دی ما زاغ البصر، اس کے کانوں کو دیکھا، آواز دی ویقولون هو اذن، اس کی زبان کو دیکھا، آواز دی فإنما یسرناہ بلسانک، اس کی آواز کو دیکھا، قصیدہ پڑا فوق صوت النبی، اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، اس کی آواز کو دیکھا، قصیدہ پڑا فوق صوت النبی، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، آواز دی ولا تجل یدکا، اس کے سینے کو دیکھا، آواز دی لم نشرح لک صدرک، اس کی پشت کو دیکھا، آواز دی انقضا ظہرک، اس کے پاؤں کو دیکھا، آواز دی تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، میرے نبی کو سمجھو جو عرش پہ رسول اللہ ہے، کرسی پہ نبی اللہ ہے، باب جنت پہ خیرت اللہ ہے، لواء حق پہ صفت اللہ۔ سلامت و شاد آباد ہو، سلامت و شاد آباد ہو۔ نیچے والوں ہاتھ اٹھانا، وہیں سے ہاتھ اٹھا دینا۔
کرسی پہ نبی اللہ ہے، باب جنت پہ خیرت اللہ ہے، لوائے ہم پہ صفوت اللہ ہے، جو کمر پہ قمر الاقمار ہے، شمس پہ نور الانوار ہے، زبور میں قالیدہ ہے، انجیل میں تاب ہے، صحف ابراہیم میں مود ہے، صحف ادریس میں بہلائیل ہے، جو پہلے آسمان پہ مصطفیٰ ہے، دوسرے آسمان پہ مرتضیٰ ہے، تیسرے آسمان پہ مصطفیٰ ہے، چوتھے آسمان پہ مزکی ہے، پانچویں آسمان پہ منتجب ہے، چھٹے آسمان پہ حبیب ہے۔ میرے نبی کو سمجھو، وہ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہے، وہ افضل ہے، ہم مفضول ہیں، وہ قائد ہے، ہم مقتدی ہیں، وہ ہادی ہے، ہم مہتدی ہیں۔ کائنات کی اوقات یہ ہے کہ کائنات چلتے چلتے اس کی دہلیز پر رک جاتی ہے، یہ چلنا شروع کرے کعبہ قوسین کو عبور کر جاتا۔ جو ہے علی حیات، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ابھی موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کائنات کی اوقات یہ ہے کہ چلتے چلتے اس کی دہلیز پر رک جائے، یہ اپنے قدموں کو جنبش دے، کعبہ قوسین عبور کر جائے۔ دنیا کا ہر انسان پیدا ہو تو روتا ہوا آتا ہے، یہ آئے تو تسبیح کرتا ہوا آتا ہے۔ ہم غسل کریں تو پاک ہوتے ہیں، یہ غسل کا پانی بہا دے، فرشتے تبرک بنا کر عرش پر لے جاتے۔ آج جو ہے یا نہیں حیات، مولا سلامت و شاد آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ مولا سلامت۔ ہم پیدا ہو تو روتے ہوئے آتے ہیں، یہ آئے تو تسبیح کرتا ہوا آتا ہے۔ ہم غسل کرے تو پاک ہوتے ہیں، یہ غسل کا پانی بہا دے، فرشتے تبرک بنا کر عرش پر لے جاتے ہیں۔ ہمارے بدن سے پسینہ نکلے تو بدبو دیتا ہے، یہ اپنا پسینہ گرائے، کسی قطرے سے آدم بنتا ہے، کسی سے نوح بنتا۔ خدا کرے کہ بات پہنچ جائے آپ تک۔ مولا سلامت و شاد آباد رکھے، سلامت و شاد آباد رہے۔ ہمارے بدن سے پسینہ نکلے تو بدبو دیتا ہے، یہ اپنا پسینہ گرائے، کسی سے آدم بنتا ہے، کسی سے نوح بنتا ہے، کسی قطرے سے ابراہیم بنتا ہے، کسی قطرے سے موسیٰ بنتا ہے۔ یہ تا حد نظر مجمع اپنی زندگی کی آخری سانس تک مجھے میرے لفظ کی قیمت دیتا رہے، اس سے بڑا لفظ بولنے لگا ہوں۔ کائنات سمجھے میرے نبی کو، یعنی آدم سے لے کر محمد تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبی کے پسینہ ہے۔ آدم محمد کا پسینہ، نوح محمد کا پسینہ، ابراہیم محمد کا پسینہ، موسیٰ محمد کا پسینہ، عیسیٰ محمد کا پسینہ۔ جس کے پسینے کے قطرے کا نام نبوت ہے، اس کے خون کا نام حسین ہے۔ اور جو ہے مولا سلامت و شاد آباد، سلامت و شاد آباد، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ سلامت و شاد آباد، مولا سلامت رکھے آپ۔ اس نعرے کا جواب ضرور دیا کریں، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، اور پوری شدت سے یہ نعرہ لگایا بھی کیا کریں، اس کا جواب بھی دیا کریں۔ ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر شاہراہ پہ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے زندگی بھر یہ نعرہ لگاتے رہو، حسین زندہ آباد، یزید مردہ آباد، حسین زندہ آباد، یزید مردہ آباد، حسین زندہ آباد، یزید مردہ آباد۔ اس لیے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب بڑے بڑے بڈھوں کو بھی خواب میں یزید نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد آباد، سلامت و شاد آباد رہا۔ اس نعرے کی بڑی سخت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ مولا سلامت، مولا سلامت، اور
سرکار اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے تاریخ کے بڑے بڑے بوڑھے یاد آ گئے. توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ ریش مبارک اتنی بڑی، سر پہ سجدے کا نشان، ان قریب موت کا فرشتہ آنے والا، اور ابھی بھی تمہیں خواب میں حسین نظر آ رہا ہے، یزید نظر آ رہا ہے. میں اس بوڑھے سے کچھ کہوں گا نہیں کہ تو نے یزید کو کیوں دیکھا. ہاں ایک مشورہ دوں گا، اور اس کے ذریعے دنیا کے تمام ایسے بوڑھوں کو جن کا شوق ہو یزید کو خواب میں دیکھنے کا، انہیں ایک مشورہ دوں گا کہ جس خواب میں تو نے یزید کو بھی بلا لیا، اسی خواب میں والدہ کو بھی بلا لیتا. توجہ کیجئے گا، نتیجہ دے رہا ہوں، اسی خواب میں والدہ گرامی کو بھی بلا لیتا اور امی جان سے یہ مسئلہ پوچھتے کہ اماں راز سمجھ میں نہیں آیا، کلمہ محمد کا پڑھتا ہوں، خواب میں یزید کو دیکھتا ہوں. کلمہ تو محمد مصطفیٰ کا ہے، خواب میں توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ کلمہ محمد کا، دیدار یزید کا. اس لیے کہ اسلام زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، اسلام دل سے اقرار کا نام ہے. اور یہ جو انسان خواب دیکھتا ہے نا، اس میں دل کا بڑا تعلق ہے. جو دل میں ہوتا ہے وہ خواب میں آتا ہے. تو عزیزان گرامی، جس کے پسینے کے قطرے کا نام نبوت ہو، میں نے کہا نا پوری زندگی اس جملے کی داد دیجئے گا، پوری کائنات کی داد سے بڑا ہے یہ جملہ. جس کے پسینے کے قطرے کا نام نبوت ہے، اس کے خون کا نام حسین ہے. پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے. خون رسالت کا نام حسین ہے، خون محمد کا نام حسین ہے. اسی لیے تو ہم نے حسین کو لیا، اسی لیے کہ حسین خون رسالت ہے. ادھر میرا مولا دنیا میں آیا، رسول نے ہاتھوں پر لیا، نام بھی رکھا، اپنی زبان دہنے حسین میں دے دی. حسین نے چوسنا شروع کیا، اور صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مکمل 2 سال. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، مسلسل 2 سال. ابھی 2 سال کی وضاحت علماء سے پوچھ لیجئے گا. مسلسل 2 سال حسین زبان رسالت چوستے رہے. زبان ہے اس جسم کا سب سے عظیم حصہ. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، یہ زبان اس جسم کا سب سے حسین حصہ ہے. اسی کے ذریعے انسان کی پہچان ہے. انسان کی پہچان کس کے ذریعے ہے؟ زبان کے ذریعے. اور محمد نے اپنی زبان دے دی دہنے حسین میں، دہنے حسین میں. اور 2 سال مسلسل حسین زبان رسالت کو چوستے رہے. زبان ہے جسم کا سب سے عظیم حصہ، سب سے حسین حصہ. ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے عظیم حصہ جو اس وجود کا ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے. اگر زبان نہ ہو تو انسان تو رہے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا. آپ جو مجھے سننے آئے ہیں وہ میرے ہاتھوں سے نہیں سنیں گے. تھوڑی توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. آپ جو سننے آئے ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں سنیں گے، پاؤں سے نہیں سنیں گے، بالوں سے نہیں سنیں گے، میری زبان سے سنیں گے. میری زبان کھلے گی تو پہچان ہوگی کہ میں کون ہوں. حسینیت کی زبان کا نام ہے محمد. حسین کی زبان کا نام محمد. جیسے ہی پیدا ہوئے حسین، رسول نے اپنی زبان دہنے حسین میں دے دی، چوسنا شروع کی. میں نے کہا زبان سب سے
عظیم حصہ ہے اس جسم کا. زبان ہے بلندی پہ نا، اور یہ پاؤں اور یہ تلوار یہ سب سے پست ہے. خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں. یہ جو پاؤں کا تلوا ہے یہ اس وجود کا سب سے پست حصہ ہے، اور یہ زبان سب سے بلندی پر ہے، اونچائی پہ ہے نا. تو جیسے جیسے بلندی آئے گی ویسے ویسے شے کی قدر اور بڑھتی جائے گی. اس پاؤں کا جو تلوا ہے یہ ہے اس وجود کا سب سے پست حصہ. زبان ہے عظیم حصہ. خدا کرے توجہ کیجئے گا، یہ پاؤں کا تلوا جو ہے یہ سب سے پست ہے. اور میں تمہیں محمد کا پیر دکھاؤں کہ یہ تلوا کہاں کہاں تک پہنچا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کو؟ مولا سلامت و شاد و آباد رکھے. جو پہنچے ہیں انہیں ابھی سے میری طرف سے دعوت ہے. مولا سلامت و شاد و آباد رکھے آپ، سلامت و شاد و آباد رکھے. اور تمہیں تعریف، جب تک دنیا محمد کو نہیں پہچانے گی حسین کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. محمد کو پہچانو حسین سمجھ میں آ جائیں گے. اگر محمد کو نہیں پہچانو گے اپنے جیسا کہو گے تو حسین کی بھی معرفت نہیں ہوگی. جب محمد سمجھ میں آ جائیں گے تب حسین سمجھ میں آئیں گے کہ حسین کیا ہے، کس ہاتھوں سے محمد نے اٹھایا ہے، کون سی زبان محمد نے چسائی ہے. اس وقت حسین کی معرفت ہوگی. اور محمد کے پاؤں کے تلوا دیکھو، تمہارے جیسے ہمارے جیسے ہمارا وجود گناہوں میں جکڑا ہوا. میں نے کہا نا پیدا ہوئے تو جاہل، برابری مرکز علم سے. صبح صبح نکلتا ہے سورج نکلتا ہے نا، روشن ہوتا ہے، اور جیسی سورج کی آنکھیں کھلتی ہیں کائنات منور ہو جاتی ہے، دنیا میں اجالا پھیل جاتا ہے، دنیا کا کوئی حصہ اندھیرا نہیں رہتا، پوری کائنات منور ہو جاتی ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. کیوں؟ سورج چمک اٹھا. یہ ایک سورج جو دنیا میں چمکا تو پوری کائنات روشن ہو گئی. یہ ہے ایک سورج کا نور. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ جو ایک سورج چمکا پوری دنیا اس سے منور ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، اجالے کا راج ہو گیا، کائنات روشن ہو گئی. یہ ہے ایک سورج کا نور. اور دنیا کی کسی بھی مولوی کو اٹھائے جسے اپنے اوپر بڑا فخر ہو کہ اگر ہم بھی ویسے اعمال کریں گے تو ہم بھی وہ بن جائیں گے، اس سے کہو اپنی ننگی آنکھوں سے سورج کو دیکھ. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد آباد ہے، آپ سلامت رہے. اس سے کہیے کہ اپنی ننگی آنکھوں سے اس سورج کو دیکھ. تو کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے، سورج کہاں، انسان کہاں، ہم ننگی آنکھوں سے اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ایک سورج، اور سورج زیادہ نزدیک ہے بھی نہیں زمین سے. پڑھا لکھا مجمع ہے، زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر. کتنا کلومیٹر؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پہ ہے سورج زمین سے. اور وہاں سے 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری سے وہ سورج جو چمکا اس کا نور یہاں تک آیا، اور صرف نور آیا نہیں، منور ہو گئی کائنات. ایک سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر، اور جب وہاں چمکا تو اب یہاں انسان اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اگر تھوڑی سی تپش بڑھ جائے اور ڈگری پہنچ جائے 70+، تو پوری دنیا جلنے لگے گی. ٹمپریچر اگر بڑھ جائے اور 70-80+ ہو جائے تو پھر دنیا جلنے لگے گی. یہ ہے ایک سورج کے نکلے ہوئے نور کا اثر. اور جو ہے نہیں ہے آپ کی،
تھوڑی توجہ کیجیے گا خدا کے لیے. یہ ہے ایک سورج کے نور کا اثر, اور وہ بھی زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پہ. یہ ہے ایک سورج کا اثر. اب معصوم کا جملہ سن لیجئے. معصوم فرماتے ہیں الشمس جزء من 70 جزءا من نور الکرسی والکرسی جزء من 70 جزءا من نور العرش والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء من 70 جزءا من نور الستر. معصوم فرماتے ہیں یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو, یہ سورج کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے. یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو, یہ ایک سورج کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے. معلوم ہے اس جیسے جیسے 70 سورج جمع ہو, توجہ کیجئے گا خدا کے لیے, اس جیسے جیسے 70 سورج کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو کرسی کے نور کے برابر ہوں گے. کرسی کے والکرسی جزء من 70 جزءا من نور الحجاب, اور کرسی عرش کے نور کا 70واں جز ہے. عرش حجاب کے نور کا 70واں جز ہے. حجاب سترے کے نور کا 70واں جز ہے. سورج کرسی کے نور کا 70واں جز, کرسی عرش کے نور کا 70واں جز, عرش حجاب کے نور کا 70واں جز, حجاب سترے کے نور کا 70واں جز. 70 سورج جمع ہو تو کرسی کے برابر. 70 سورج. پھر کرسی ہے عرش کے نور کا 70واں حصہ. 70 کو 70 سے ضرب دیں, ملٹی پلائی کریں, گنا دیں, کتنے ہو جائیں گے؟ مولا سلامت رکھے آپ. 70 کو 70 سے 4900 سورج بن جائیں گے. یعنی 70 سورج جمع ہوں گے تو کرسی. پھر کرسی ہے عرش کے نور کا 70واں حصہ. 70 کو 70 سے گنا کر دیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 4900. پھر عرش ہے حجاب کے نور کا 70واں حصہ. 4900 کو پھر 70 سے ضرب دیں, ملٹی پلائی کریں, کتنے ہو گئے؟ موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے. کتنے ہو گئے؟ 3,43,000. 4900 کو 70 سے جب ملٹی پلائی کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 3,43,000. پھر حجاب ہے سترے کے نور کا 70واں حصہ. 3,43,000 کو پھر 70 سے ملٹی پلائی کریں, بن جائیں گے 2,40,10,000. میں پڑھ کر گزر گیا, آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2,40,10,000. 70 سورج کرسی, 4,900 سورج عرش, 3,43,000 سورج حجاب, 2,40,10,000 سورج ستر ہے. بولنا بہت آسان ہے کہ محمد میرے جیسے, محمد میرے جیسے, محمد میرے جیسے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بولنا آسان ہے کہ محمد میرے جیسے, محمد میرے جیسے, محمد میرے جیسے. پوری انسانیت مل کر ایک سورج کے برابر نہیں آ سکتی. سلام ہے اس محمد کو جو شب معراج 2,40,10,000 سورج کی کرنوں کو اپنے پیروں سے روندتا ہوا. مولا سلامت شہاد آباد, سلامت شہاد آباد, مولا سلامت, مولا سلامت, مولا سلامت, مولا سلامت. سارے مل کر
شاد آباد رہے۔ پورے انسان مل کر ایک سورج کے سامنے نہیں آ سکتے۔ برابری اس پیغمبر سے کرنا چاہتے ہو جو شب معراج 2,40,10,000 سورج کی کرنوں کو اپنے پیروں سے روندتا ہوا، اور پیروں سے نہیں جوتیوں سے روندتا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد و آباد رکھے آپ۔ پیروں سے نہیں، محمد کی نالین، محمد کے پاؤں میں جو نالین آ گئی وہ اتنی بابرکت ہو گئی، وہ اتنی نورانی ہو گئی کہ محمد کی نالین نے 2,40,10,000 سورج کی کرنوں کو اندھا کر دیا۔ توجہ نہیں کیا میرے مجمع نے، خدا کی قسم، جس کی نالین عرش پہ چلی جائے۔ اور یہ جملہ ہمارے برادران اہل سنت نے، عالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نالین پہنا ہوئے میرا نبی عرش پہ گیا، اور یہ جملہ لکھا کہ جب عرش آیا تو میرا نبی جھکا۔ آواز قدرت ہے، کیا کرنے لگے ہو میرے نبی؟ آواز دی معبود تیرا عرش آ گیا ہے، نالین اتار لو۔ یہ جملہ تو آپ نے لکھا کہ نالین پہنے ہوئے گیا۔ جب اتنی ہمت کر لی تھی کہ نالین پہنے ہوئے گیا تو تھوڑی سی ہمت اور کرتے، نالین جسم پہنتا ہے، روح نہیں پہنتی ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ مولا سلامت و شاد و آباد رکھے، سلامت و شاد و آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت و شاد و آباد رکھے، سلامت و شاد و آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ، مولا سلامت رکھے آپ، مولا سلامت و شاد و آباد رکھے۔ جب اتنی ہمت کر لیا تھا کہ نالین پہنے ہوئے گیا تو عقل استعمال کر لیتے۔ اسلام عقل مندی کا مذہب ہے، یہی ہوتا ہے جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں روح بھی نالین پہن لیتی ہے۔ عقل مندی والا تقاضا یہ ہے کہ نالین جسم پہنتا ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کا جملہ یہ بتا رہا کہ محمد کو معراج روحانی نہیں جسمانی ہوئی ہے، جسم کے ساتھ گیا۔ جو 2,40,10,000 سورج کی کرنوں کو اپنی نالین سے روندتا ہوا گیا، جس کی نالین عرش پہ پہنچ گئی۔ نالین سے اوپر ہے پاؤں، پاؤں سے اوپر ہے زانو، زانو سے اوپر ہے شکم، شکم سے اوپر ہے سینہ، سینے سے اوپر ہے گردن، گردن کے اوپر ہے زبان۔ توجہ نہیں کی ہے میرے مجمع نے، خدا کی قسم تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار، بس ختم ہو رہی ہے گفتگو۔ نالین عرش پہ پہنچ گئی، اور صرف پہنچی نہیں، جیسی جھکا میرا نبی، آواز خدا تھا کیا کر رہے ہو؟ عرش آ گیا، نالین اتار دوں؟ آواز دی نہ میرے حبیب، نالین پہنے ہوئے آئیے۔ کیوں؟ تاکہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی نالین سے چمٹی ہوئی گرد سے اپنے عرش کو مشرف کر دوں۔ اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نالین سے چمٹی ہوئی گرد سے اپنے عرش کو مشرف کر دوں۔ جس مٹی پہ محمد کی نالین آ جائے اس سے عرش مشرف ہو جائے، تو جس مٹی میں محمد کا خون مل جائے، توجہ ہے نہیں ہے آپ کی، مولا سلامت و شاد و آباد رکھے، جس مٹی میں خون رسالت مل جائے، حسین خون رسالت ہے، جس مٹی میں رسالت کا خون مل جائے تو پھر وہ صرف خاک نہیں، خاک شفا ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے آپ کو، جس کی نالین سے عرش مشرف ہو جائے، اس کے خون سے گوندی ہوئی مٹی پر اگر تو اپنی پیشانی رکھ دے گا تیرے سجدے کو معراج ہو جائے گی۔ جو ہے نہیں ہے، مولا سلامت و شاد آباد، سلامت و شاد آباد،
مولا سلامت و شاد آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اگر اس مٹی پر تو نے اپنی پیشانی رکھ دی، میراج ہو جائے بھائی واہ، تمہارے سجدے کو معراج ہو جائے۔ جس کا پاؤں عرش کی بلندی پہ پہنچ کر عرش کو مشرف کر دے، اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا کہ جس کی زبان کو چوس چوس کر حسین جوان ہوا ہے۔ 2 سال مسلسل زبان رسالت کو چوسا ہے حسین نے، اور یہی تو اثر تھا، چونکہ زبان رسالت کو چوسا تھا۔ خدا کی قسم میرا اپنا ذاتی عمل یہ ہے کہ ہمارا محور، ہمارا مرکز رسالت ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ جو محمد دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ زبان رسالت کا اثر تھا، لعاب رسالت کا اثر تھا کہ حسین نے جس کی چاہی اس کی قسمت بنا دی۔ توجہ نہیں کیا میرے مجمع نے، بڑا نازک جملہ کہا تھا، لعاب رسالت کا اثر تھا۔ اس گھرانے نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا یا اس کے لیے یا رسالت کے لیے، اپنے لیے کچھ۔ یہ گھرانہ جب بھی بولا ہے اپنی علمیت دکھانے کے لیے نہیں بولا ہے، رسالت کو پہچانوانے کے لیے بولا ہے۔ علی نے جو منبر پہ آ کے کہا سلونی، وہ اپنے علم کا اعلان نہیں کیا، رسالت کو پہچانوایا۔ اس لیے کہ جب بھی علی نے سلونی سلونی بولا، ویسے تو علی کے علاوہ کوئی نہ بولا، توجہ ہے نہیں ہے آپ کی، ویسے تو علی کے علاوہ کوئی نہ بولا، اور اگر کسی نے جسارت کر بھی لی اور بول دیا تو اترنے سے پہلے ذلیل ہوا۔ تاریخ نظروں میں رکھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اگر جسارت کر بھی لی تو اترنے سے پہلے ذلیل ہوا۔ یہ صرف علی نے بولا سلونی سلونی۔ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت وطن میں نازل ہوئی، کون سی آیت محراب میں نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کس آیت کی تعویل کیا ہے، کس آیت کی تنزیل کیا ہے، اسرار کائنات میں بتاؤں گا۔ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا زمین کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے پیچھے کیا ہے، فردوس اعلیٰ کے اوپر کیا ہے، جنت کی خلقت کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، سورج کے چمکنے کا طلسم کیا ہے، چاند کی چاندنی کا راز کیا ہے، ستاروں کی سوپاشی کی حقیقت کیا ہے، ہواؤں کی جاری ہونے کی کیفیت کیا ہے، زندہ مردہ کیسے ہوتے ہیں، مردہ زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں میرے پاس ہے، میں کلمت اللہ ہوں، جنب اللہ ہوں، وجہ اللہ ہوں، لسان اللہ ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا تم میں سے کتنے اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے ہیں، تم میں سے کتنے اپنے باپ کے قبر کی مٹی کے پیالے میں پانی پینے والے ہیں۔ میں بتاؤں گا صعود کیا ہے، موعود کیا ہے، خلا کیا ہے، فضا کیا ہے، غیب کیا ہے، شہود کیا ہے، فرشتے کیا ہے، انسان کیا ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے۔ یا علی یہ بول رہے تھے، مجمع میں تلاطم پیدا ہوا، ایک کمزر کا سر چھلک گیا، کھڑا ہوا، آواز دی یا علی ایسی باتیں ایسے دعوے آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ آواز دی بیٹھ جا، یہ میں نہیں بول رہا، لعاب رسالت کا اثر بول رہا۔ جو خیال آیا مولا سلامت و شہادہ، سلامت و شہادہ، مولا سلامت و شہادہ آباد۔ سارے مل کر Hey!
عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی، ماشاء اللہ انشاءاللہ پھر زندگی رہے گی نصیب سلامت سلامت رہو، سلامت تو پھر ایک بار ترین صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے تو روک لیا تھا، 2 گھنٹے پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے کہانی سنانا نہیں آتی ہے، اور جب زور لگتا ہے تو پھر انسان کی اپنی ایک اوقات ہے، اس کی اپنی ایک حد ہے، لیکن یہ ہے ذکر حسین کا اثر کہ نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں۔ میں پوری رات پڑھتا رہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سنتے رہیں گے، اس لیے کہ جسم کی غذا کا نام ہے جو آپ کھائیں گے، روح کی غذا ہے یہ ذکر، اور جب روح جوان رہے تو حبیب کربلا میں جوانی دکھاتا ہے، ضعیف ہی نہیں دکھاتا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ مولا سلامت و شاد آباد، مولا سلامت و شاد آباد رکھے آپ۔ جب روح جوان رہتی ہے تو بدن کی ضعیفی کا اثر نہیں ہوتا۔ جو محمد دے دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا اصل اسلام، یہی ایک قانون ہے۔ نماز ویسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، قرآن دیکھ کر نماز نہ پڑھنا، مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا۔ بچ بچ کے جملہ استعمال کر رہا ہوں میں، قرآن دیکھ کر نماز پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی۔ مجھے دیکھو، جیسے میں کھڑا ہوں ویسے کھڑے ہو جاؤ، قیام ہو جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جیسے میں جھک جاؤں ویسے جھک جاؤ، رکوع ہو جائے گا۔ جیسے میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دوں ویسے رکھ دو، سجدہ ہو جائے گا۔ یعنی جو میں کر رہا ہوں تم اس کی شبیہ بنتے رہو۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا سلامت و شاد آباد رہے۔ جو میں کر رہا ہوں تم اس کی شبیہ بنتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی۔ یعنی شبیہ بننا اور بنانا یہ عبادت ہے، بدعت نہیں۔ اس لیے کہ اگر شبیہ بننا جائز نہیں ہے تو دنیا میں کسی کی نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصل نماز محمد نے پڑھی ہے، ہم اس کی نقل اتارتے ہیں، اصل نہیں پڑھتے۔ اصل نماز میرے نبی نے پڑھی ہے، ہم نبی کے نماز کی شبیہ بنتے ہیں، ہم محمد کے نماز کی۔ اور آپ سے بھی ایک میرا مشورہ ہے، آپ کو بھی، بزرگوں سے نہیں بلکہ اپنے ہم عمر جوانوں سے، کہ بیک فٹ سے کھیلنا چھوڑ دیجئے، فرنٹ فٹ سے کھیلیے۔ ہمیشہ ہر چیز ہم ہی ثابت کریں۔ ہمیشہ جب آپ آج یہ جشن کر رہے ہیں یہ قرآن میں ہے، یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہیں اور جشن ہوتا ہے یہ قرآن میں ہے، محفل کرنا قرآن میں ہے، مجلس کرنا قرآن میں ہے۔ تو اگر یہی ضد ہے کہ ہم وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے، تو یہ جو آپ نے سجائی ہوئی ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ جو سجائے ہوئے ہیں پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ داڑھی رکھو۔ کیوں سرکار؟ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ داڑھی رکھو، لیکن ہر مسلمان جزو اسلام سمجھ کر رکھتا ہے۔ بھائی میں نے کیوں داڑھی رکھی ہے؟ اس لیے میں مسلمان ہوں، ہے نا؟ اب اگر کوئی داڑھی نہ رکھے ہو تو ایک وقت مولوی دیکھ کر ٹوکے گا ضرور کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔
آپ پلٹ کے پوچھ لیجئے کہ داڑھی رکھنا ہے؟ ہاں رکھنا ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو. خوش نہ ہوئیے گا. مولا سلامت رکھے سرکار، مولا سلامت رکھے سرکار. اب اس بات پہ خوش نہ ہوئیے گا کہ اب اگر کوئی بولے، ہم بولیں گے دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے. اب رکھنا کیوں ضروری ہے وہ بھی سن لیجئے. قرآن میں تو نہیں ہے لیکن رکھنا ضروری بھی ہے، اور اس بات پہ مسلمانوں کا ہر فرقہ متفق ہے. اس بات پر جو بات میں کر رہا ہوں ہر فرقہ متحد ہے. یہاں پہ ہر فرقہ متحد اتحاد ہے کہ داڑھی کیوں ضروری ہے. قرآن میں کہیں پہ حکم نہیں ہے لیکن رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کہا ضروری اس لیے ہے چونکہ قرآن میں آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی. چونکہ سرکار نے رکھی تھی، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ، چونکہ سرکار نے رکھی تھی اس لیے رکھنا ہے اسلام. معلومات جو چیز سرکار اپنا لے، جو سرکار کی زینت بن جائے، اسے اپنی زینت بنانا یہ اسلام ہے. توجہ ہو گئی آپ کی؟ جو سرکار کرے وہ کرنا اسلام ہے. یہ اسلام کا ایک کلیہ ہے کہ جو سرکار کرے. بھائی خوشبو کیوں لگاتے ہو؟ رسول اللہ نے لگایا تھا. سرما کیوں لگاتے ہیں؟ رسول اللہ نے لگایا تھا. ریش مبارک کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ نے رکھی تھی. توجہ ہے؟ یعنی جو سرکار کریں اور جسے سرکار اپنا لیں وہ اسلام کے دامن میں آ گیا. وہ عمل اسلام کے دامن میں آ گیا. وہ عمل جو محمد کر دیں وہ عمل اسلام کے دامن میں آ گیا. اب وہ عمل مسلمانوں کی زینت بن جائے گا. توجہ کی ہے نہیں کیا آپ نے؟ یہ اسلام کا ایک کلیہ ہے کہ جو محمد کرے وہ عمل مسلمانوں کی زینت بن جائے گا. یہ ہے اسلام کا ایک کلیہ. اب اسلام کا ایک دوسرا کلیہ سن لیجئے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں میں. اسلام کا ایک کلیہ یہ ہے کہ اصل نہ ملے تو نقل کو اپناؤ. اصل نہ ملے تو نقل کو اپناؤ، تمہیں اصل کا ثواب ملے گا. پوری محفل اور عزاداری اسی دو کلیے کے درمیان ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تمہیں توجہ کیجئے گا سرکار. محافل جشن کرنا اور عزاداری اسی دو کلیے میں موجود ہے. جو محمد کرے وہ کرنا اسلام ہے. اصل نہ ملے تو نقل کو اپناؤ. پورے مجمع میں بہت سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہوں گے، حج پہ جاتے ہیں، رش ہوتا ہے، مجمع جمع غفیر ہوتا ہے، حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتے تو ہاتھ کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف کرتے ہیں اور پھر اپنی ہتھیلی کو چوم لیتے ہیں. میں نے کہا اپنی ہتھیلی چوما؟ کہا نہیں، حجر اسود کو چوما. چوما اپنی ہتھیلی. فرشتے نے لکھا بہت سارے حجر اسود. عجیب مزاج ہے. اپنا ہاتھ چومنا بدعت نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا سلامت و شاد آباد رکھے یار. مولا سلامت رکھے سرکار. مولا سلامت و شاد آباد رکھے. حجر اسود کو رخ کیا کعبے کی طرف اور پھر اپنی ہتھیلی کو چوم لیا. چوما اپنی ہتھیلی اور نامہ اعمال میں بوسہ حجر اسود لکھا گیا. میں نے کہا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم نے اپنی ہتھیلی نہیں چومی ہے، چونکہ اس ہتھیلی کو تھوڑی دیر کے لیے نسبت ہو گئی تھی حجر اسود سے. نازک بات ہے، خدا کرے کہ آپ اسے وصول کر لیجئے گا. چونکہ اس ہتھیلی کو تھوڑی دیر کے لیے نسبت تھی حجر اسود سے، ہم نے ہاتھ نہیں چوما ہے، اس نسبت کو چوما ہے جو اس ہاتھ کو حجر اسود سے ہے. معلوم ہے اسلام شے کا قائل نہیں ہے، اسلام نسبتوں کا قائل ہے.
اسلام نسبت کا قائل ہے، تو اس ہتھیلی کو ہم نے چوم لیا۔ تو اسلام کا ایک کلیہ کہ جو محمد کرے وہ کرو، یہ اسلام ہے۔ اسلام کا دوسرا کلیہ کہ اصل نہ ملے تو نقل کو اپنا لو، تمہیں اصل کا ثواب ملے گا، تمہیں اصل کا ثواب ملے گا۔ اصل کا زمانہ نہ پاؤ تو نقل کو اپنا لو، تمہیں اصل کا ثواب ملے گا۔ ایک کلیہ جو محمد کرے وہ کرو، یہ ہے اسلام۔ اور اس کلیہ میں دیکھو، عید کا دن ہے، محمد سواری ہے، ایک کاندھے پہ حسن ہے، ایک کاندھے پہ حسین ہے، مہار حسن و حسین کے ہاتھوں میں۔ یہاں پہ ٹھہر جائیے گا، حسین کہتے ہیں نانا اس طرف چلیے، حسین تمہاری مرضی، رسالت آج ادھر جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد نانا اس طرف، حسین تیری مرضی، رسول آج اس طرف جائے گا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، اس کا پورا بدن اس کے قبضے میں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ خدا کرے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ زلف رسالت حسین کے ہاتھوں میں، نانا ادھر رسول ادھر، نانا ادھر رسول ادھر، اس کا پورا بدن اس کے قبضے میں ہے۔ محمد ادھر مڑ گئے جدھر حسین نے کہہ دیا، ادھر مڑ گئے جدھر حسین نے کہہ دیا۔ قرآن پڑھیے گا، وَخَشَّتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اے زمانے والوں، وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا دور ہوگا، کیسا زمانہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا وہ جب دنیا کی ہر زبان گونگی ہو جائے گی، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن صرف ایک بولے گا اور وہ بولے گا جسے رحمان اجازت دے چکا ہے۔ جو ہے نہیں ہے آپ کی، مولا سلامت و شاد آباد رکھو۔ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہ بولے گا جسے رحمان اجازت دے چکا ہے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو چکا ہے۔ تو محشر میں کوئی نہیں بولے گا، صرف ایک بولے گا۔ کون بولے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے پیغمبر، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے، تجھے پوری کائنات پہ گواہ بنائیں گے۔ آدم اپنی امت کی گواہی، موسیٰ اپنی امت کی گواہی، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی، یعقوب اپنی امت کی گواہی، تمام نبی گواہی دے چکے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ نبی آگے بڑھے، آواز قدرت آئی ٹھہرو، کہاں چلے؟ معبود کام ختم ہو گیا، امت کی گواہی تو دے دیا، کہا تم نے امت کی گواہی دی ہے، تمہارا گواہ کہاں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار، تم نے امت کی گواہی دی ہے، تمہارا گواہ قرآن سے لے کر صحیح بخاری تک میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا گواہ، تم نے گواہی دی اپنی اپنی امتوں کی، تمہاری گواہی، تمہارا گواہ کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ کہ جب تک یہ گواہی نہ دے دے قدم آگے نہ بڑھانا۔ یعنی محمد گواہی دے گا کہ آدم نے کام ٹھیک کیا، محمد گواہی دیں گے کہ نوح نے کام ٹھیک کیا ہے، محمد گواہی دیں گے کہ ابراہیم نے کار نبوت انجام دیا ہے۔ نبیوں کی نبوت کی گواہی میرا نبی دے گا، یعنی محمد کی زبان ہلے گی، نبوت بڑھے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ محمد کی زبان ہلے گی، نبوتیں قدم بڑھائیں گی، یعنی نبوت تب چلتی ہے جب محمد بولے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ نبوتیں تب چلتی ہیں جب محمد بولے، آدم تب چلیں گے جب محمد بولے، ابراہیم تب قدم بڑھائیں گے
جب محمد بولے یوسف تب قدم ہلائیں گے، جب محمد بولے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس وقت اور اس طرف چلے جدھر محمد بولے، محمد اس طرف جاتا ہے جدھر حسین۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ مولا سلامت و شاد آباد، مولا سلامت و شاد آباد، مولا سلامت و شاد آباد۔ سے لے کر جناب عیسیٰ تک انتظار میں ہے جنبش لب رسالت کے، اور محمد منتظر ہے جنبش حسین کے۔ مولا سلامت و شاد آباد رکھے۔ محمد بولے تو آدم چلتے ہیں، محمد بولے تو عیسیٰ چلتا ہے، ادھر جدھر محمد، اور محمد ادھر جاتا ہے جدھر حسین جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ بالکل ہاتھوں کو اٹھائیے گا، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، پوری کائنات کو خیرات ملنے کی رات ہے، بالکل جھولی پھیلا کر خیرات لینے والے کی صورت میں ہاتھوں کو اٹھائیے گا۔ پروردگار تجھے شب کا واسطہ ہے، آج کے اس مولود کا واسطہ ہے، جس کی محبت میں تو نے پوری کائنات کو سجایا ہے، تجھے اس حسین سخی حسین کا واسطہ ہے۔ حاضرین مجلس کی تمام نیک اور شرعی حاجات کو قبول فرما، پوری دنیا میں شان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا اسباب مہیا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار سخی حسین کا واسطہ ہے، تیرے حسین نے ایک لینے والے کو 7 بیٹے عطا کیے تھے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی شب کے صدقے میں اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔